کیا فیصلے متوقع کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ اٹھ کے سی ایم ہاؤس کی طرف گئے ہیں، اور یہاں پہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس کو اس وقت انیس قائم خانی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور جو اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس ان کو بلایا گیا ہے۔ سی ایم ہاؤس میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ اور اس کے علاوہ مرتضی وہاب اور دیگر جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ سی ایم ہاؤس میں موجود ہیں، اور جہاں تک خالد مقبول صدیقی کچھ رابطہ کمیٹی ارکان کے ساتھ وہاں سی ایم ہاؤس گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی اجلاس جو ہے وہ یہاں پہ اجلاس انیس قائم خانی کی صدارت میں یہاں جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرف جو ہے وہ آگے کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ امکان ہے، ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ آرڈیننس ایک ٹھیک ہے۔ سہیل اب ہمارے ساتھ رہے گا، کامران شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ کامران، کافی دیر ہو چکی ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی سی ایم ہاؤس پہنچ گئے ہیں، جبکہ پی پی کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن اگر بضد ہے تو پھر الیکشن تو ہوں گے۔ کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں شرجیل، اس وقت 3 جماعتیں جو متحد ہو چکی ہیں ان کا یہ بیانیہ ہے، یہ موقف ہے کہ وہ الیکشن سے نہیں کروانا چاہتے، اور اسی تحفظات کو لے کر اس وقت رابطہ کمیٹی کا جاری ہے۔ دوسری طرف جو ایک بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی اور دوسری جماعت جماعت اسلامی، وہ الیکشن کروانے کے حق میں ہے۔ تو اگر اس الیکشن کو اوور آل دیکھا جائے تو ماضی میں جس طرح بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی ہوتی تھی، جو صورتحال ہوتی تھی، وہ کیفیت اس وقت نہیں ہے۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ادھورا اس وقت مرحلہ ہے، اس وقت بھی ووٹرز ابہام میں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جو گزشتہ روز تک ابہام تھا کہ الیکشن کے جو امیدوار ہیں بالخصوص چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، کہ وہ ووٹ ڈال سکیں گے یا ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر بہت تیزی سے الیکشن مٹیریل کو سینٹرز میں جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر پہنچانا شروع کیا تھا، کیونکہ ایک طرف سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، جو ایم کیو ایم کی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو منانے کے لیے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان کی جانب سے کوشش کی گئی لیکن قانونی پیچیدگیاں تھی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے الیکشن کو اناؤنس کر دیا، گو کہ الیکشن اناؤنس تو پہلے سے ہی تھے، لیکن جو فیصلہ ہوا ہے، جو ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے، ان خطوط کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت الیکشن کل ہونا ہے۔ لیکن آج کی تازہ ترین صورتحال جس طرح ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہے، اسی طرح دوسری جانب کیونکہ رابطہ کمیٹی متحد ہو چکی ہے، اور جس کی اس وقت جیسا سیلرب نے بتایا کہ صدارت انیس قائم خانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، ایم کیو ایم کے ووٹرز کی، تو یہ ایک ابہام ہے جو ابھی کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ممکنہ طور پر کوئی اس قسم کا کوئی آرڈیننس سامنے آ سکتا ہے جس کے تحت الیکشن کو رکوایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم دبی الفاظوں میں مختلف دھمکیاں ابھی دے چکی ہے، پریس کانفرنس کے ذریعے یا پھر ذرائع کے ذریعے۔ ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس میں بھی یہ موقف اپنایا تھا کہ الیکشن اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بڑے واضح الفاظ میں خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا تھا۔ اور اسی طرح جو پی ایس سی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار، انہوں نے بھی جو ہے وہ مختلف اپنی پالیسیز ایسی تھی جن کا اب انہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا، تو ممکنہ طور پر کچھ ایم کیو ایم کی پالیسیز ابھی ایسی باقی ہیں جن کا وہ مزید اعلان کر سکتے ہیں، جس میں آرڈیننس بھی ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی کا جو انہوں نے کہا تھا اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دھرنا دینے پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی ووٹرز اور کراچی کی عوام کشمکش کی کیفیت میں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بڑی اہمیت کا حامل ہے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ ٹھیک ہے کامران شیخ، ان کے پاس 3 آپشنز ہیں، آرڈیننس، علیحدگی یا پھر دھرنا۔ سہیل رب کی طرف چلتے ہیں، ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ سہیل، کامران بتا رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس تو پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر یقینی طور پر بتایا جائے گا کہ ہم نے تو بھرپور کوشش کی لیکن کوئی عمل نہیں آیا، اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اپنا اعلامیہ بھی جاری کر دیا کل سے متعلق۔ 3 آپشنز بتائے، علیحدگی، آرڈیننس اور پھر اس کے ساتھ ہی دھرنا۔ کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ معاملات تو طے ہو چکے ہیں، صرف 6 گھنٹے باقی ہیں، دن ختم ہو جائے گا، تاریخ چینج ہو جائے گی، الیکشن سر پر ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں یہاں موجود ہوں، اور یہاں سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت رابطہ کمیٹی کا اجلاس یہاں جاری ہے۔
جس کی صدارت اب جو ہے وہ انیس قائم خانی کر رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو سی ایم ہاؤس طلب کیا گیا ہے، جہاں پہ سی ایم سندھ کی صدارت میں مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے رہنما، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور دیگر رہنما وہاں پہ ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کو کچھ دیگر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس وقت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یا تو آرڈیننس متوقع ہے کہ آرڈیننس آئے گا، اور ہمارے ذرائع یہ چیز کنفرم کرتے ہیں کہ آرڈیننس بالکل تیار ہے، اور وہ آرڈیننس جب آئے گا تو پھر وہ ایکٹ کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا، اسمبلی سے ڈیلیمیٹیشن پہ بات ہوگی، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے ایمبٹ سے وہ چیز نکل جائے گی، تو آٹومیٹک جو کل کے الیکشن ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ ایک آپشن تو یہ ہے، اور دوسرا آپشن جس پہ ایم کیو ایم پچھلے 2 دن سے غور کر رہی ہے، اور اس آپشن پہ تقریباً رابطہ کمیٹی کے زیادہ تر جو ارکان ہیں وہ متفق ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایم کیو ایم آرڈیننس نہیں لا پاتی ہے تو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرے گی، اور یہ چیز جو ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوگی۔ تو اس وقت یہاں پہ صورتحال یہی ہے کہ یہاں پہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس کو انیس قائم خانی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور سی ایم ہاؤس میں دوسری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، جہاں پہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں سی ایم سندھ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جی ٹھیک ہے سہیل، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سی ایم نے تو بلا لیا ہے خالد مقبول صدیقی کو، کوئی آپشنز موجود ہیں اب پیپلز پارٹی کے پاس؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے وزراء کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بضد ہے، الیکشن تو ہوں گے، تو یعنی کہ اب راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کو؟ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کو اگر راضی کرنے کی بات کریں گے تو ایم کیو ایم تو راضی کسی صورت ہو ہی نہیں رہی نا، کیونکہ ایم کیو ایم کا ایک اصولی موقف ڈیفت سے ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی، اس حوالے سے جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ غیر منصفانہ ہیں، تو اس حوالے سے ایم کیو ایم اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اب 2 چیزیں ہوں گی یہاں پہ، اب جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے 2 چیزیں سامنے آئیں گی، یا تو آرڈیننس آئے گا اور آرڈیننس پھر ایکٹ کی شکل میں جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن پہ بات ہوگی، یا پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے الگ ہوگی۔ تیسری جو صورتحال ہے وہ پھر آٹومیٹک یہاں سے اٹھے گی کہ جب حکومت سے الگ ہوگی تو پھر اس کے بعد دھرنوں پہ، احتجاج پہ، ریلیوں پہ وہ پھر بات کا لائے عمل تیار ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے وہ 2 چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، یا آرڈیننس یا حکومت سے علیحدگی، تیسرا کوئی آپشن جو ہے وہ بات کی بات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے سہیل، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں سینئر